شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے قبل کی نشست میں آپ کے سامنے سبق قومی ہمدردی کو تفصیل سے بیان کیا گیا اور اہم نکات کی تفصیل سے وضاحت کی گئی۔ امید ہے کہ آپ نے سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب آپ اس سبق میں دی گئی مشق کو کاپی میں حل کریں گے۔ کاپی میں حل کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ کاپی کا استعمال کس طریقے سے کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ تمام کام نیلی سیاہی اور کالی سیاہی سے کیا جائے گا اور کسی قسم کے کوئی رنگین مارکر کا استعمال نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس 2 کاپیاں ہوں گی اردو کی، اس کے پر ایک چھوٹا سا ٹیگ لگائیے گا اور ایک پر نظم اور دوسرے پر نثر لکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کاپی کھولیں اور شروع کے 3 صفحات 1، 2 اور 3 شروع کے 3 صفحات فہرست بنانے کے لیے چھوڑ دیں۔ فہرست بنانے کے لیے آپ کے سامنے یہ نمونہ دیا گیا ہے۔ اس نمونے کے مطابق آپ اپنی فہرست تیار کریں۔ صفحے کے اوپر 4 کالم ڈالیں، 1، 2، 3، 4۔ پہلے میں نمبر شمارہ، دوسرے میں تاریخ اور تیسرے میں عنوانات لکھا جائے گا اور چوتھے میں دستخط۔ جس طرح سے آپ آگے کام کرتے جائیں گے اسی مناسبت سے یہاں پر آپ اندراج کرتے جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے تعارف مصنف پہلے کیا ہے تو آپ یہاں تعارف مصنف لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پر تاریخ ڈالیں گے۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ نے مرکزی خیال کیا ہے تو مرکزی خیال یہاں لکھا جائے گا اور تاریخ یہاں ڈالی جائے گی۔ اسی طرح سے سارا کام ترتیب وار کیا جائے گا۔ اس کے بعد اب باقاعدہ آپ کی کاپی کا کام شروع کیا جائے گا۔ کاپی کا کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو سامنے ایک کمپیوٹر شیٹ پر اس طرح سے آپ سبق کا عنوان لکھیں گے۔ اگر اسی مناسبت سے آپ کو کوئی شعر یاد ہو تو آپ یہاں شعر بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ اپنی کاپی پر اس صفحے کو اس طرح سے چسپاں کریں گے۔ اب اس کے بعد آپ کا باقاعدہ کام شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ تعارف مصنف آپ کے سامنے نمونے کے طور پر یہ لکھا گیا ہوا ہے، آپ اسے دیکھیں اور اسی ترتیب سے اپنی کاپی پر آپ اس کو اسی ترتیب سے آپ اپنی کاپی پر نقل کر لیں۔ نقل کرنے سے پہلے آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ دونوں جانب حاشیہ ڈالیں گے۔ حاشیہ ڈالنے کے بعد آپ تاریخ لکھی جائے گی۔ آپ کے سامنے تاریخ بھی لکھی گئی ہے، اس کو دیکھیں اور اسی طرح سے آپ اپنی کاپی میں تاریخ کو لکھیں گے۔ تاریخ ہجری اور عیسوی دونوں طرح سے آپ کے سامنے لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا کام جو آپ کو کرنا ہے مرکزی خیال کا۔ مرکزی خیال میں سب سے پہلے آپ سبق کا نام لکھیں گے، مصنف کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے کام جو آپ کے سامنے دیا گیا ہے اسی مناسبت سے آپ پورا کام کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے اور اس طرح آخر میں آپ تاریخ بھی ڈالیں گے۔ جس دن آپ کام کریں گے اس دن کی یہاں تاریخ ڈالی جائے گی اور دونوں جانب حاشیہ ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا کام ہے اہم جملوں کی تشریحات۔ اہم جملوں کی تشریحات میں آپ کے سامنے نمونے کے طور پر یہ جملہ لکھا گیا ہے۔ یہ جملہ آپ کی کتاب سے ہے اور اسی ترتیب سے آپ نے کام کرنا ہے۔ پہلے آپ جملہ اتاریں گے، پھر حوالہ سبق، پھر حوالہ مصنف اور تشریح اور مرکزی مفہوم۔ اسی طرح آپ کے سامنے 2 جملے نمونے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ پہلے جملے کے اندر سب کچھ لکھا گیا تھا مگر دوسرے جملے کے اندر حوالہ مصنف کو بار بار نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے پہلے جملے میں لکھ لیا ہے، یہی کافی ہے اور اس طرح سے پورا کام اسی ترتیب سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا کام ہے اہم اقتباسات۔ اہم اقتباسات جو کہ آپ کی کتاب سے دیے گئے ہیں، آپ کی آسانی کے لیے یہاں صفحہ نمبر بھی اندراج کر دیا گیا ہے۔ آپ اس اقتباس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے بعد اسی ترتیب سے یہ کام کریں۔ جس طرح سے عنوانات اور ترتیب ہے اسی ترتیب سے آپ یہ سارا کام کریں گے۔ آپ کے سامنے اقتباسات کے لیے بھی 2 مثالیں، 2 نمونے پیش کیے گئے ہیں اور اس نمونے کے مطابق آپ اپنی کاپی میں پورا کام کر لیں گے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کے مشق سے ہٹ کر اضافی کام ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کی کتاب میں مشق۔ دی گئی مشقوں کو بھی اسی ترتیب سے کرنا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے مثالی مشقیں کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر سوال نمبر 1، درجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال، ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے؟ اس کا جواب یہاں موجود ہے۔ اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، اسی ترتیب سے سارے سوال و جواب یہاں پر نمونے کے طور پر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 جس میں لکھا ہوا ہے درجہ ذیل جوابات میں سے درست جواب پر نشان لگائیں۔ یہاں پر مختلف جملے دیے گئے ہیں اور ہر جملے کے ساتھ 4 جوابات دیے گئے ہیں جس میں سے 3 غلط اور 1 صحیح۔ جب آپ
सबक को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो ये वाला काम बआसानी कर सकेंगे। इसी तरह से अगला सवाल आता है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में दर्जा झैल खाली जगहों को दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर पुर कीजिए। अब आप सबक पढ़िए और जो सही लफ्ज़ हैं यहाँ पर आप पुर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है सवाल नंबर 4, दुरुस्त बयान पर निशान लगाए। अब यहाँ पर जैसे पहला मिसाल के तौर पर हमदर्दी के लफ्ज़ दो या कई शख्सों के दुख और तकलीफ़ में शरीक होना ज़ाहिर होता है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ जुमले दिए गए हैं, कुछ जुमले दुरुस्त हैं और कुछ गलत हैं। आपके ख्याल में जो जुमले दुरुस्त हैं उसके आगे ये निशान लगाइएगा और आपके ख्याल में जो जुमले गलत हैं उसके आगे क्रॉस लगाइएगा। इसके बाद आता है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, दर्जा झैल जुमलों को में जुमले इस्मिया और जुमले फेरिया की निशानदेही कीजिए। इस सवाल को करने से पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि जुमले इस्मिया किसे कहते हैं और जुमले फेलिया किसे कहते हैं। आपके समझने के लिए यहाँ पर इसकी तारीफ़ को लिखा गया है। ऐसा जुमला जिसमें कोई ख़बर हो उसे जुमले इस्मिया कहते हैं क्योंकि इसमें किसी इस्म या ज़मीर की ख़बर होती है। मसलन अदील अच्छा बच्चा है, इस जुमले में अदील की खबर दी गई है कि वो अच्छा बच्चा है। इसी तरह जुमले फेलिया, वो जुमला जिसमें किसी इस्म का काम बताया जाए वो जुमला फेलिया कहलाता है। मसलन फर्रुख पढ़ रहा है, इसमें इस्म का काम क्या बताया गया कि वो पढ़ रहा है। अब सवाल नंबर 5 पर देखिए। सवाल नंबर 5 है, आप इस तरह से इस कॉलम बनाकर उसकी निशानदेही कीजिए जिसमें सवाल में मुख्तलिफ जुमले दिए गए हैं। आप इस तरह से 2 कॉलम बनाएं और कॉलम बनाने के बाद आप इस सवाल को, सवाल नंबर 5 को यहाँ पर हल करें। आपके मुताबिक जो इसमें जुमला इस्मिया है उसे इस्मिया कॉलम में लिखें और जो जुमला फेलिया है उसे फेलिया कॉलम में लिखें। इस सवाल को करने के बाद आपके मश्क का तमाम काम मुकम्मल हो जाता है और इस तरह से आपके सबक से तमाम काम भी मुकम्मल हो जाता है। इस सबक को पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है कि तालिब इल्म अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारी को कौमी हमदर्दी के जज्बे से अदा करेंगे और एक दूसरे के साथ शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आएंगे। आखिर में बस मुझे इतना कहना है, यही है इबादत, यही है दीन ईमान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। शुक्रिया।